رات بہت گہری تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل میں خوف پیدا کر دے۔ انڈیا کے ایک دور دراز گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں کچھ ایسا ہے جو انسان کو واپس نہیں آنے دیتا۔ گاؤں والے شام کے بعد اس جنگل کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، لیکن ایک لڑکی، نانا، وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ نانا بہادر تھی، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ پروموٹ ایک جنگل میں داخلہ۔ نانا آہستہ آہستہ جنگل کے اندر قدم رکھتی ہے۔ ہر طرف گھنے درخت، زمین پر سوکھے پتے، اور ہوا میں ٹھنڈک۔ اس کے قدموں کی آواز چرر چرر جنگل کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ رکتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے، اور دھیرے سے کہتی ہے، یہ جگہ واقعی عجیب ہے۔ پروموٹ دو عجیب آوازیں۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سرسراہٹ کی آواز آتی ہے۔ نانا چونک جاتی ہے۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں، صرف ہوا اور وہ آواز جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ پروموٹ تین آنکھوں کی چمک۔ نانا نے اچانک دیکھا، اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ ساکت ہو گئی، سانس روک لی۔ وہ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے۔ پروموٹ چار جانور کا ظہور۔ درختوں کے پیچھے سے ایک دیو ہیکل بھیڑیا باہر آیا۔ اس کا جسم بڑا، آنکھیں سرخ، اور دانت تیز۔ وہ عام جانور نہیں لگ رہا تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ زیادہ خطرناک۔ پروموٹ پانچ پہلا حملہ۔ اچانک بھیڑیا زور سے غرا اور نانا کی طرف جھپٹا۔ نانا نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ زمین پر گر گئی۔ بھیڑیا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ پروموٹ چھ نانا کی ہمت۔ نانا نے فوراً ایک لکڑی اٹھائی اور خود کو بچانے کے لیے سامنے کر دی۔ بھیڑیا نے حملہ کیا، مگر لکڑی اس کے منہ کے سامنے آ گئی۔ نانا چیخی، لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ پروموٹ سات خون اور خوف۔ بھیڑیا نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار اس کے پنجے نانا کے بازو پر لگے، خون بہنے لگا۔ نانا درد سے کرا اٹھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پروموٹ آٹھ آخری چال۔ نانا نے ارد گرد دیکھا، اور اسے ایک گڑھا نظر آیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ بھیڑیا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پروموٹ نو فیصلہ کن لمحہ۔ جیسے ہی بھیڑیا قریب آیا، نانا ایک طرف ہٹ گئی، اور بھیڑیا سیدھا گڑھے میں گر گیا۔ اس کی خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونج گئی۔ پروموٹ دس خاموشی۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی، آوازیں ختم ہو گئیں۔ نانا زمین پر بیٹھ گئی، سانس لیتے ہوئے، تھکی ہوئی مگر زندہ۔ اختتام۔ نانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں بچ گئی۔ لیکن جنگل اب بھی وہی تھا، پراسرار، خاموش، اور خوفناک۔ شاید یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آخری لائن پاور اینڈنگ۔ کچھ جنگل ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف جانور نہیں بلکہ خوف بھی زندہ ہوتا ہے۔ رات بہت گہری تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل میں خوف پیدا کر دے۔ انڈیا کے ایک دور دراز گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں کچھ ایسا ہے
جو انسان کو واپس نہیں آنے دیتا۔ گاؤں والے شام کے بعد اس جنگل کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، لیکن ایک لڑکی، نانا، وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ نانا بہادر تھی، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ پروموٹ ایک جنگل میں داخلہ۔ نانا آہستہ آہستہ جنگل کے اندر قدم رکھتی ہے۔ ہر طرف گھنے درخت، زمین پر سوکھے پتے، اور ہوا میں ٹھنڈک۔ اس کے قدموں کی آواز، چرر چرر، جنگل کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ رکتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے، اور دھیرے سے کہتی ہے، یہ جگہ واقعی عجیب ہے۔ پروموٹ دو عجیب آوازیں۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سرسراہٹ کی آواز آتی ہے۔ نانا چونک جاتی ہے۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں، صرف ہوا اور وہ آواز جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ پروموٹ تین آنکھوں کی چمک۔ نانا نے اچانک دیکھا، اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ ساکت ہو گئی، سانس روک لی۔ وہ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے۔ پروموٹ چار جانور کا ظہور۔ درختوں کے پیچھے سے ایک دیو ہیکل بھیڑیا باہر آیا۔ اس کا جسم بڑا، آنکھیں سرخ، اور دانت تیز۔ وہ عام جانور نہیں لگ رہا تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ زیادہ خطرناک۔ پروموٹ پانچ پہلا حملہ۔ اچانک بھیڑیا زور سے غرا اور نانا کی طرف جھپٹا۔ نانا نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ زمین پر گر گئی۔ بھیڑیا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ پروموٹ چھ نانا کی ہمت۔ نانا نے فوراً ایک لکڑی اٹھائی اور خود کو بچانے کے لیے سامنے کر دی۔ بھیڑیا نے حملہ کیا، مگر لکڑی اس کے منہ کے سامنے آ گئی۔ نانا چیخی، لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ پروموٹ سات خون اور خوف۔ بھیڑیا نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار اس کے پنجے نانا کے بازو پر لگے، خون بہنے لگا۔ نانا درد سے کرا اٹھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پروموٹ آٹھ آخری چال۔ نانا نے ارد گرد دیکھا، اور اسے ایک گڑھا نظر آیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ بھیڑیا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پروموٹ نو فیصلہ کن لمحہ۔ جیسے ہی بھیڑیا قریب آیا، نانا ایک طرف ہٹ گئی، اور بھیڑیا سیدھا گڑھے میں گر گیا۔ اس کی خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونج گئی۔ پروموٹ 10 خاموشی۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی، آوازیں ختم ہو گئیں۔ نانا زمین پر بیٹھ گئی، سانس لیتے ہوئے، تھکی ہوئی مگر زندہ۔ اختتام۔ نانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں بچ گئی۔ لیکن جنگل اب بھی وہی تھا، پر اسرار، خاموش، اور خوفناک۔ شاید یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آخری لائن پاور اینڈنگ۔ کچھ جنگل ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف جانور نہیں، بلکہ خوف بھی زندہ ہوتا ہے۔